آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے. اس فتح پہ پوری قوم کو، آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو، ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی اور پوری قوم کو مبارکباد دینے کے لیے پیغامات آپ علماء سے سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے سن لیے ہیں. میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مودی کا بہت بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے. اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. ہمارے مذہب کا حصہ ہے گوشت. گوشت خور جانور وہ لڑتے ہیں، سبزی خور نہیں لڑتے. آپ نے کبھی بکری کو چنگاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، دھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کو گھاس چاہیے. گھاس بھاگتی نہیں ہے، کھڑی کھڑی اپنی جگہ پہ ہی بکری اس کو نوالا بنا لیتی ہے. لیکن جو گوشت خور جانور ہیں انہیں شکار کر کے کھانا پڑتا ہے. تو گوشت خور کی فطرت میں لڑنا اور چار شادیاں اللہ نے ڈال دیا ہے. گوشت خور ایک بیوی پہ گزارا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو لڑنے کے لیے میدان جنگ نہ ملے تو وہ آپس میں لڑنا شروع کرے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں ہے انہیں گوشت چھوڑ دینا چاہیے. اب دیکھیں، ہمارے مذہب نے گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ بنایا ہے. اسلام میں روزہ رکھنا سنت ہے، کھانا پینا سنت نہیں ہے. لیکن جہاں کھانے کا تذکرہ آئے گا، ایک کھانا سنت ہے ولیمے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرے کے ساتھ، بکری کے ساتھ. یہاں بھی کس کا ذکر؟ گوشت کا. عقیقہ، جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مزید غربت میں اضافہ ہو گیا. لیکن اللہ کہتا ہے 18واں بچہ بھی پیدا ہوا ہو، اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا. یہ خوشی میں. دیکھو، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوا 2 خربوزے، لڑکی پیدا ہوئی 1 خربوزہ کھلا دو لوگوں کو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. دال چاول کھلا دو، ٹماٹر کھلا دو. عقیقہ سنت ہے، اس میں بھی کھانا پینا ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں سبزی کھانے کا حکم دیا یا گوشت کا؟ گوشت کھانے کا. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، ایک سفر میں حج اور عمرہ کرتے ہیں جسے حج تمتع کہا جاتا ہے، تو شکرانے کے طور پر ہمیں جانور ذبح کرنے کا اور اس کے گوشت کھانے یا کھلانے کا حکم ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. اور بقرعید کا دن جو ہمارا بہت بڑا تہوار ہے، اس میں بھی ہمیں کیا کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. مسلمان گوشت خور ہے، اور گوشت خور کی فطرت میں لڑنا ہے. کیونکہ ہمیں لڑنے کے لیے کوئی سوٹیبل میدان جنگ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم آپس میں ہی فرقہ وارانہ پھڈوں میں، سیاسی جھگڑوں میں مشغول تھے. ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے نریندر مودی کو. اس نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا پاکستان کو بچانے کے لیے. اس کو پتا تھا کہ یہ گوشت کھاتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ لڑکے ختم ہو جائیں آپس میں. اس نے میدان جنگ گرما دیا. اور اللہ ہماری فوج کے حوصلے کو اور بلند کرے، جس نے سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا. یہ جنگ سب نے مل کے جیتی ہے. سب سے پہلے اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. سب سے پہلے ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. اس کے بعد ہم اپنی فوج کا شکر ادا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آرمی رہ رہا ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہمارا دشمن ہماری فوج کو ایک مذہبی فوج کہتا ہے، اور جو ملک کے غدار ہیں وہ اس آرمی کو، فوج کو سیکولر فوج کہتے ہیں. اس جنگ میں جیتنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہماری فوج ایک سیکولر فوج نہیں ہے. مذہب اور اسلام پہ اور اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنے والی فوج ہے، اور یہ جذبہ ایک سیکولر اور لبرل فوج میں ہو نہیں سکتا. اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں
سب سے زیادہ ایئر فورس کا، جن کے شاہینوں نے چند گھنٹوں میں کایا پلٹ دی. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑا سا تو لڑتے، اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ کیا تباہی مچائی ہے؟ پوری دنیا کا میڈیا آج ہماری تعریفیں کر رہا ہے. پھر پاکستان آرمی، پاکستان نیوی. اچھا، جب ہمیں اطلاع ملی رات کو کہ انڈین نیوی نے بھی کراچی کے قریب سفر کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہمیں سمندری جہاد کے فضائل پر کچھ بیان دینا چاہیے. میں گھر آیا، میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور جا کے پھر کتابیں کھولتا ہوں حدیث کی، اور سمندر کی لڑائی کے فضائل جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ ہم قوم کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہماری نیوی کو حوصلہ ملے. میں آیا اپنے آفس بیٹھنے کے لیے تو صاحب آئے، میں نے کہا بھائی ایسے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا پروگرام بڑھ چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، نیوی تک ہم پہنچے ہی نہیں ہے. کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا شروع نہیں، ختم ہو گئی ہے. یقین نہیں آ رہا تھا اور پھر یقین آ گیا الحمدللہ. کہ مضبوط قوم گھبراتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں. ہماری قوم میمز بنانے سے ہی فرصت نہیں مل، ابھی تک چل رہی ہے میمز. رافیل کا وہ کباڑ والے کا کباڑ بنا کے اس کو لوگ پرانا لویا لے لو، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ہو سکتا ہے شیرشاہ مارکیٹ میں رافیل کے پرزے مل رہے ہوں. قوم نے بھی یہ جنگ لڑی ہے، ہمارے حکمرانوں نے بھی یہ جنگ لڑی ہے. اور بہت اہم بات یہ کہ قوم نے جس طرح تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کے فوج کا ساتھ دیا، اس پہ ہم قوم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے. آج ویڈیوز آ رہی ہیں انڈین فوجیوں کی لاشیں جب ان کے گھر کی موت اور اللہ کا انکار کرنے والے. تو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء کے آپ بیان سنیں گے. انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں. ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے، اور مل کے ان کو مودی کی حکومت کا خاتمہ، اسٹیج پہ آ کے مودی کا شکریہ ادا کرنا اچھا نہیں لگتا. ایسا نہ ہو مودی ہمیں بار بار یہ موقع دے اور ہم شکریہ کی ایک ہول سیل کے حساب سے شکریہ ادا کرنا پڑے گا. ریٹیل پہ ہمارے پاس اتنا سستا شکریہ ہے نہیں. تو اگر ہندوستان کی عوام میں کچھ غیرت ہے، عقل ہے، شعور ہے، تو ان سب کو مودی کے خلاف متحد ہو کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح طاقتور رکھے اور اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے، اور ہم سب کو اسی طرح ہستہ بستہ اور متحد رکھے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.